وہ کہتا ہے انسا کل شیء، میں کربلا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں مگر زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جملہ سن لو، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ صدائیں بلند ہیں، تمہارے دل میں گوداس پیدا ہو گیا، آنکھیں ٹپٹپا گئیں۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ محرم کی 11ویں تاریخ کو روانہ ہوا ہے تو سارے قافلے والے اپنے اپنے ناقے پر، شمر آیا سکینہ کے پاس۔ جملہ سننا، سکینہ اپنے باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ شمر آیا، ڈانٹ کے کہا سکینہ قافلہ تیار ہے، چلو۔ اور یہ ایسے اکیلے لاشے کے پاس نہیں رہا کرتے۔ بچی کو ڈانٹا، بچی نے سر اٹھایا، کہا شمر مجھے اپنے بابا کے پاس رہنے دے، میرا بابا بھی تو اکیلا ہے نا۔ اب سکینہ کو شمر نے کیسے اٹھایا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن بچی نے رو کر کہا شمر مجھے تعزیانے نہ مار۔ اولاد والے ہو نا، جملے کو محسوس کرنا، شمر مجھے تعزیانے نہ مار۔ جملہ سنو گے، شمر نے سکینہ کو اکیلے ناقے پر باندھ دیا، اکیلے ناقے کی پیٹھ پر سکینہ کو رسیوں سے چڑھا کے باندھ دیا۔ میرا بیمار امام سید سجاد کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں تمہیں پتا ہے میری پھوپھی اماں کو کیسے باندھا گیا؟ ہاتھ ایسے پسے گردن، شہزادی زینب کے ہاتھ ایسے پسے گردن ناقے کے اوپر، اور بچی ناقے کی پیٹھ سے باندھ دی گئی۔ ناقہ چلا، قافلہ چلا، شہزادی زینب نے دیکھا، تم نہ سنو کہ وہ بچی جس ناقے سے بندھی ہوئی تھی اس ناقے کی پیٹھ بھی لہو لہان ہے، بچی کا سینہ بھی لہو لہان ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے ناقے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، منہ کے بل گرایا، اور کہا علی کی بیٹی اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک بچی کو رہا نہ کیا جائے۔ شرم کر کے پرسہ نہ دیا کرو، یہ جو رونا ہے نا، یہ جو رونا ہے اس کو عبادت سمجھ کے کیا کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہارا یہ جو گریہ ہے نا مذاق نہیں ہے۔ میرے حسین نے رخصت آخر کے وقت سید سجاد سے جو وصیت کی اس میں ایک جملہ کہا، حسین نے عاشور کے دن تمہیں اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اس وقت حسین نے سجاد کو بلا کے کہا بیٹے جب لٹ کے جانا تو بلغ للشیعۃ السلام، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچانا۔ اس وقت حسین نے تمہیں یاد کیا، سن لیا جملہ۔ اور ایک جملہ اور کہا، بیٹے سجاد میرے چاہنے والوں سے کہنا اب وہ چاہنے والا چاہے کراچی کا ہو، چاہے لاہور کا ہو، چاہے مکے کا ہو، چاہے مدینے کا ہو، چاہے افریقہ کہیں کا بھی ہو، اگر حسین کا چاہنے والا ہے تو حسین کا پیغام ہے او سمعتم بے غریب او قتل فندمونی، میرے چاہنے والوں جب سنو کہ پردیس میں کوئی پردیسی مارا گیا تو مجھ پر ندبہ کرنا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ رونا، مجھ پر ندبہ کرنا۔ ندبے کا مطلب ہے چیخے مار مار کے رونا کہ ہائے حسین پیاسا مارا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، حسین پہ گریہ کرتے وقت یاد رکھنا حسین نے کہا مجھ پہ ندبہ کرنا۔ مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے رونا، اس کو کہتے ہیں ندبہ۔ ہائے حسین بھوکا مارا گیا، ہائے میرا حسین پیاسا مارا گیا۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھا، چلتے چلتے شہر حمص کے دروازے پر روکا۔ شہر حمص آج بھی موجود ہے، اللہ تمہیں زیارت نصیب کرے شام کی، اور شام کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں تو اپنی آنکھوں سے جا کر حرم بھی دیکھو، وہ شہر حمص بھی دیکھو۔ شہر حمص کے دروازے کے سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا، فوج یزید نے بیویوں کو حکم دیا کہ وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں۔ بیویاں درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئیں۔ جملہ سننا، میرا بیمار امام
کہا سجاد جا کر تم دھوپ میں بیٹھو. سجاد کو اجازت نہیں دی کہ وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھے. میرا بیمار امام دھوپ میں آ کر بیٹھ گیا. شدید گرمی، شدید لو کے تھپیڑے، لوہا گرم ہوا، سجاد کے بدن پہ چھالے پڑنے لگے. جملہ سنو، بیویاں ہیں درخت کی چھاؤں میں، سجاد ہے دھوپ میں، اور اب ظالموں نے میرے حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، زلفوں سے پکڑ کے اٹھایا اور درخت کی شاخ پر لٹکا دیا. جب جملہ سن سکتے ہو سن لو. حسین کا سر درخت کی شاخ پہ آیا، شہر کا دروازہ کھلا، شہر والے فوج یزید کے لیے پانی لے کے آئے. شام کے قریب مغرب سے کچھ پہلے ایک بوڑھا شخص آیا، اس کا بیٹا اس کے کندھے پہ سوار تھا. بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا یہ کٹا ہوا سر کس کا لگا ہوا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے ہمارے امیر کے خلاف ایک خروج کرنے والے نے خروج کیا تھا، یہ اسی کا سر کاٹ کے لٹکایا ہے. جملہ سنو، بچے نے جواب نہیں دیا، پھسل کے باپ کے کندھے سے زمین پہ آیا، زمین سے پتھر اٹھایا، حسین کے سر کا نشانہ لیا. راوی کہتا ہے کہ ادھر پتھر حسین کے سر پہ لگا، ادھر زینب کا سر زمین پہ آیا. شرم کر کے پرسہ نہ دینا، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، کربلا تو سمجھو. جملہ سنو، پتھر میرے حسین کے سر پہ لگا، زینب کا سر زمین پہ آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا، شہزادی زینب کی پیشانی سے خون جاری ہوا. ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا اور کہا سیدانیوں، بیویوں، اپنے اپنے بال کھولو، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. بیویوں نے اپنے بال کھولے، زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جملہ سنو، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ پیچھے سے سجاد کی آواز آئی، پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لو. اب جو زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بہن بد دعا نہ کرنا، میرے نانا کی امت ہے. ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا میں شفا کامل عطا فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. ملک و ملت کو مستحکم فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واجعلهم نظانا واظہر کلمت الحق واجعل العليا واضح كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.